اور جیسا کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آقا جب نیشا پور میں پہنچے نا، تو نیشا پور سے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو اصحاب حدیث جو تھے، جو حدیث لکھنے والے، جو اصحاب حدیث لکھا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے، وہ اصحاب مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے اکٹھے ہو گئے. وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ قَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَرْحَلُ عَنَّا وَلَا تُحَدِّثْنَا بِحَدِيثٍ عَنْ آبَائِكَ فَنَسْتَفِيدُ مِنْكَ، کہ ہے فرزند رسول، آپ جانے والے ہیں، آپ کوچ کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں، اور جاتے جاتے کوئی ہمیں ایک حدیث تو اپنے آباء و اجداد سے، ایک حدیث اپنے آباء و اجداد کی، کوئی پیغمبر کی حدیث ایک ہمیں بتائے جاتے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی، ہم اس سے استفادہ کرتے رہتے. تو اس وقت امام اپنی الماری میں کجاوے میں بیٹھ چکے تھے، الماری میں امام بیٹھ چکے تھے، جو اونٹ پر کجاوا تھا اس میں بیٹھ چکے تھے، تشریف فرما. فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْحَوْدَجِ، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک، سر ہودج سے، الماری سے باہر نکالا. فَأَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْحَوْدَجِ، سر کو الماری سے باہر نکالا، اور باہر نکال کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر ابن محمد الی ذالک. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، میرے بابا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام صادق سے سنا، اور امام صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، مولا باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام علی زین العابدین سے سنا، مولا زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، مولا علی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے پیغمبر سے سنا، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا، جبریل کہتا ہے، جبریل نے کہا میں نے خدا کو سمعت اللہ، میں نے خدا کو کہتے یہ بات سنی. اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن عذابی، کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا حفاظتی کلا ہے، جو اس کلے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ جبریل کہتے ہیں. اب دیکھیے ہم تک جو سند پہنچی ہے، جو دین، یہ ایک حدیث ہے، یہ صرف ایک حدیث کی مثال آپ لے لیں، اور باقی بھی پورا دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ اسی طرح ائمہ کے ذریعے سے، جو پورا باقی دین ہے وہ اسی طرح ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور ائمہ تک پیغمبر سے پہنچا ہے، اور پیغمبر سے جبریل سیدھا خدا. اسی طرح پورا دین ہم تک اسی طرح ائمہ سے پہنچا ہے. تو جبریل کہتے ہیں میں نے خدا کو یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ کا یہ جو کلمہ ہے یہ میرا حفاظتی کلا ہے، اور جو اس حفاظتی کلے کے اندر داخل ہو گیا، اس کے اندر چلا آیا، امن عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. فلما مرت الراحلہ، اب صحابہ اکرام کہتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابہ اکرام اکٹھے تھے، اسحاق بن راہوائے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی، جب کچھ تھوڑی سی دور گئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے الماری سے پھر سر کو نکالا اور نادانا
ہمیں پکارا اور پکار کر کیا فرماتے ہیں؟ بے شروطہا وانا من شروطہا. لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اور اس کلمے کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط میری ولایت ہے، ان شرطوں میں سے ایک شرط میری امامت و ولایت کا اقرار ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے اس کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط میری ولایت و امامت کا کیا ہے؟ اقرار ہے. یہ ہے معرفت، یہ معرفت ہے. امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا کوئی بندہ اور اس نے آ کر امام علیہ السلام سے یہی حدیث جو ہے نا، یہ اس حدیث کا استفسار کیا، سمجھنا چاہ. سوال کرتا ہے، کہتے ہیں مولا یہ جو حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. مولا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ واقعاً آپ کے فرزند رسول آپ کے نانا نے ایسا ہی فرمایا؟ مولا باقر علیہ السلام آقا فرماتے ہیں الخبر حق، ہاں جیسا تم نے سنا ہے ایسا ہی ہے، میرے نانا نے ایسا ہی فرمایا ہے. تو جب اس نے حدیث کی تصدیق کروا لی فول الرجل مدبرا حتی اخرج من البیت، تو فوراً بندہ مڑا یہاں تک کہ گھر سے باہر نکل گیا، گھر سے نکل چکا. جب گھر سے باہر چلا گیا فَأَمَرَ بِرَدِّهِ، تو امام باقر علیہ السلام نے وہ گھر کے خادم کو کہا کہ اسے پھر دوبارہ بلا کر میرے پاس واپس لاؤ، اسی طرح بلا کے واپس لاؤ. جب دوبارہ اس کو بلایا گیا امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہنا. ان لا الہ الا اللہ شروطا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے اس کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، شرطیں، اور ان شرطوں میں سے ایک میری ولایت و امامت کا اقرار بھی شرط ہے. ان شرطوں میں سے میری ولایت و امامت کا ایک اقرار یہ بھی شرط ہے. تو دوستو مومنین، عبادت بغیر معرفت کے وہ عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور معرفت کے ساتھ اگر عبادت نہیں، خداوند متعال کی اطاعت فرما برداری نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری نہیں، تو وہ معرفت بھی کسی کام کی نہیں ہے. جیسا کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس شہادت کی گواہی کی کیا اخلاص کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص، اس گواہی کا اخلاص. فرمایا طاعت اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے پیغمبر کی سچی فرما برداری، پورے دین میں سچی فرما برداری. آج ہم میں یہی تو ہے کمی بیشی. ہم جو باتیں آسان دین کی لگتی ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں، اور جن کے لیے کوئی تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے مال کی، خرچ کی، تو ہم ان فرائض سے کیا ہے گریز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ حج پہ بڑا پیسہ لگتا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پہ نکالنی پڑتی ہے، پیسہ لگتا ہے. خمس ہے، خمس نکالنا پڑتا ہے تو بڑا پیسہ نکلے گا. تو ہم ایسے واجبات سے کیا ہے گریز کرتے ہیں، تو اسے اطاعت نہیں کہتے. یہ بندہ مکمل طور پہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ و پیغمبر